بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، آج سے 5000 سال پہلے یہ طوفان کیوں آیا تھا؟ وہ کشتی کس کی تھی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس طوفان سے خود کو بچا لیا تھا؟ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام قدیمی عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی تمام آبادی غرق ہو گئی تھی، مگر پانی کی وہ بڑی بڑی عظیم تر موجوں پر صرف ایک کشتی تھی جو پانی پر تیر رہی تھی، اور اس دنیا کے 80 لوگ جو اس کشتی میں سوار ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے بچ گئے تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا تھا اور نسل انسانی کو بچایا۔ اس ویڈیو میں ہزاروں سال قبل آنے والے اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نیو آنے والے معزز ناظرین سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل عامر ملتانی انفو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں خوب پلی بڑھیں، مگر ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے پتھر اور مٹی کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم، حضرت شیش اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی انتقال کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس قوم میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اس طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نیز دھمکی دی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ معزز ناظرین، اس زمانے میں لوگوں کی عمر لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ واحد لا شریک پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں تو ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے وحی نازل فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والیاں ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اس قوم کو ایک بڑے سیلاب سے عذاب دینا مقرر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کمر بستہ ہو گئے۔ آپ لکڑیاں جمع کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم اور ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو وہ قوم اور ان کے سردار آپ پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ اور جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ کیونکہ یہاں تو کوئی پانی اور سمندر نہیں۔ الغرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، جب طوفان کا وقت قریب آیا تو اللہ نے فرمایا، ہر جانور کا جوڑا جوڑا اس میں
رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ اللہ کے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی بھرنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کریں، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی وقت ان کے درمیان پانی کی بڑی لہر آئی اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ معزز ناظرین، طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ تقریباً 150 دن کشتی میں رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا۔ اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے دوبارہ سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ یونان، ہندوستان، مصر اور چین کی مذہبی کتابوں میں ایسی روایت تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جن میں ایک خوفناک عظیم طوفان کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والے انسانوں نے نسل انسانی کو زندہ رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ رہنے والوں پر رہیں گی۔ اور دوسری جماعت ہے، ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ معزز ناظرین، بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء اکرام کشتی نوح ہے جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی وہ نوح کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے جو محفوظ ہوئے، جو کشتی میں سوار ہوئے۔ دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ معزز ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔